السلام علیکم دوستو، ورلڈ ہسٹری میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عورت کی عزت۔ مشہور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کی حکومت تھی۔ عباسیوں کی طرف سے موسیٰ بن نصیر افریقہ کے گورنر تھے۔ اس زمانے میں اسپین موجودہ بارسلونا عیسائیوں کا گڑھ تھا۔ اسپین اپنے جغرافیائی لحاظ سے ایک بے خطر ملک تھا۔ اسپینش افواج اور عوام جنگی ماحول سے ہاری اپنے طور مزے کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسپین کا بادشاہ ایک راڈرک نامی عیسائی جو 85 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، بے حد عیاش اور عزتوں کا دشمن تھا۔ اسپین حکومت کا قانون تھا کہ وزراء اور گورنر کی اولاد بادشاہ کے محل میں تربیت پاتی، پھر جوان ہونے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ اسپین کی طرف سے کاؤنٹ جولین نامی عیسائی پادری ایک علاقے کا گورنر تھا۔ اس کی بیٹی ٹینا بھی بادشاہ کے محل میں تربیت پا رہی تھی۔ ٹینا جب جوان ہوئی تو راڈرک اس کی عزت کا دشمن بن گیا۔ بادشاہ نے ٹینا پر جنسی اور جسمانی ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد کاؤنٹ جولین کو پتہ چلا۔ وہ بادشاہ کے ڈر خوف کی وجہ سے بے بس مگر اندر اندر سے اپنے آپ کو کھا رہا تھا۔ بالآخر کاؤنٹ جولین ٹینا کی ماں کی موت کا بہانہ بنا کر اپنی بیٹی کو محل سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور دور پہاڑی میں جا کر اپنی بیٹی کو چھپا دیا۔ بیٹی نے اپنے اوپر ظلم کی مکمل داستان باپ کو سنائی۔ باپ دل برداشتہ ہو گیا، قریب تھا کہ خودکشی کر جاتا مگر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ جب اسے کہیں سے مدد نہ ملی تو تھک ہار کر مسلم گورنر موسیٰ بن نصیر کے پاس چلا گیا۔ اسے ساری کہانی سنائی اور مدد طلب کی۔ صورتحال جان کر غصے سے موسیٰ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ موسیٰ نے کہا، اسلام اس طرح کے ظلم کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ بادشاہ کے حکم سے موسیٰ بن نصیر نے مسلم امہ کے عظیم جنگجو آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو کاؤنٹ کی مدد کرنے اور اسپین پر چڑھائی کا حکم دیا۔ شروع میں 5000 پھر 20,000 کا لشکر طارق بن زیاد کو دیا۔ ایک سمندر کو کراس کر کے اسپین تک پہنچنا تھا۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا کر اسپین پر چڑھائی کی اور اسپین کو فتح کیا۔ راڈرک کو مار دیا گیا اور اس کے بعد 800 سال تک اسپین پر اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے ساتھ خانہ بدوش رہتے تھے۔ سلطان کا بانجا ایک خانہ بدوش کی لڑکی کی عزت کا دشمن بن گیا۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بانجا سلطان کے نام پر خانہ بدوش کو ڈراتا، وہ ڈر کے مارے خاموش ہو جاتا۔ ایک دن صبح سلطان ہوا کھانے اپنے محل سے باہر آیا۔ دیکھا کہ باغ میں ایک بندہ درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ سلطان نے وجہ پوچھی، یہ وہی خانہ بدوش تھا۔ وہ پہلے خوفزدہ ہوا، پھر سارا قصہ سلطان کو سنا دیا۔ سلطان بہت غصہ ہوا۔ سلطان نے بانجے کے آنے کا ٹائم پوچھا۔ اس ٹائم سلطان اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر بیس بدل کر خانہ بدوش کے گھر چھپ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس کا بانجا آیا، سلطان نے آگے بڑھ کر اس کی گردن قلم کر دی اور خانہ بدوش سے کہا، ڈرو نہیں، مجرم نے اپنی سزا پا لی۔ تاریخ گواہ ہے، محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے ایک لڑکی کی پکار پر سندھ بھیجا۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر ایسی ضرب لگائی کہ ہندوستان پر 1200 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ یہ سب لکھنے اور دکھانے کا مقصد مسلمان کی عزت
اور عورت کی عزت ہے۔ عورت کی عزت کو بچانے کے لیے مسلمان ایسے دیوانہ وار اٹھے کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ کشمیر اور فلسطین کی ماؤں بہنوں کی لٹتی عزتیں ہمیں پکار رہی ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے ٹھیکیداروں، تم تو صدیوں سے دنیا پہ موجود ہو، تمہیں اپنے غم تو یاد ہیں، ہمارے غم کیوں یاد نہیں؟ اب بھی تم دنیا پر موجود ہو، تمہارے اندر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین اور ارطغرل غازی کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ بات تو صحیح ہے، لیکن کیا کریں؟ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، عورت کی عزت